بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی لمحوں کا کھیل ہے اور ہر لمحہ فیصلہ مانگتا ہے۔ لمحے میں زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہر لمحہ جو ہے وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف جھکیں۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف جھکتے ہیں، حق کی طرف یا باطل کی طرف، اللہ کی طرف یا دنیا کی طرف۔ قرآن ہمیں بار بار پکار رہا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 50 ہے یہ، یعنی رکنا نہیں، سوچنا نہیں، بھٹکنا نہیں، بہکنا نہیں، اور ایک پل کے لیے بھی دیر نہیں کرنی، بلکہ دوڑنا ہے، لپکنا ہے اور بڑھنا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ قرآن ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 کے اندر، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ چلنا نہیں، دوڑو، دوڑنا ہے انتہائی تیز قدموں کے ساتھ، لپکنا ہے اس کی طرف، ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ قیامت والے دن میرے اللہ نے فرمایا، انسان جس نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا، وہ ایک لمحہ بھی اس کے لیے پریشانی کا، ندامت کا اور خسارے کا احساس ہوگا۔ اور قیامت والے دن بندہ آرزو کرے گا، کاش مجھے کاٹ دیا جاتا، لیکن ایک لمحہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ رہتا جب وہ قیامت کا منظر دیکھے گا۔ تو اس جنت کی طرف دوڑنا ہے۔ کیسی جنت؟ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی قیامت والے دن ایک بندے کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ آسمان اور زمین جتنی اس کی وسعت ہوگی۔ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو، سبقت کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، اور اپنے رب کی جنت کی طرف۔ بار بار اللہ ہمیں یہ جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، یعنی چلنا نہیں، سبقت کرنی ہے۔ جو پہلے بڑھ گیا وہی کامیاب ہوا، جو رک گیا، سوچتا رہا، بہانے بناتا رہا، اپنی عمر کو دیکھتا رہا کہ میری تو ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو مجھے بہت زیادہ وقت مل جائے گا، وہ پیچھے رہ گیا۔ حضرت عمیر بن الحمام کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ غزوہ بدر کا میدان سجا ہوا ہے، دھول اڑ رہی ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، اور تلواروں کی کھنک روح جو ہے اس کو لرزا رہی ہے۔ ایمان افروز صحابی اللہ کے حکم سے سینہ سپر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے یہ نعرہ نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور یہ نعرہ ایک صحابی کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ وہ نوجوان صحابی حضرت عمیر بن الحمام ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعہ اتنی بڑی جنت ہے؟ یعنی اللہ کے نبی سے سنا ہے، اور ان کا دل جو ہے وہ اس جنت کی طرف ہمک پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، اس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ حضرت عمیر نے کہا، بخن بخن، کیا ہی شاندار سودا ہے، اور جو کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی کھجوریں پھینک لی اور بولے، پتہ نہیں ان کو کتنی بھوک لگی ہوگی، اور پتہ نہیں جنگ نے ان کو پیٹ بھرنے کا یا پیٹ میں کچھ ڈالنے کا موقع دیا، یا وہ بھوکے پیٹ ہی کٹ مرے۔ کہنے لگے، اگر میں ان کھجوروں کو کھا کر زندہ رہوں تو یہ بھی ایک لمبی زندگی ہے۔ تلوار اٹھائی، اللہ کے نام پر حملہ کیا اور شہادت پا گئے۔ اور اس طرح انہوں نے شہادت پائی کہ جو کھجوریں ہیں وہ ان کی مٹھی سے پھینکی گئی۔ اور ہم کہتے ہیں، یہ کما لیں، یہ بنا لیں، یہ جوڑ لیں، یہ رکھ لیں، اور عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائیں تو تب ہم نیکیاں کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، بہت دیر ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف لپکنا ہے، دوڑنا ہے، سبقت کرنی ہے۔ اور جیسے ان صحابی نے نہیں سوچا، جنت کا وعدہ سنا اور اللہ کی طرف دوڑ پڑے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1901 ہے، غزوہ احد کا منظر ہے۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے اور جنگ سے جو ہے وہ فرار چاہتے تھے، کیونکہ ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تب حضرت انس بن نضر آگے بڑھے اور کہا، لوگوں تم کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں جنت کا وعدہ یاد نہیں؟
او اللہ مجھے تو ابھی بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے اس پار سے۔ پھر وہ دشمن کے بیچوں بیچ چلے گئے اور 70 سے زیادہ زخم کھا کر شہید ہو گئے، یعنی ان کو جنت کی خوشبو آئی، اور جنت کی خوشبو اسے نہیں آتی جس کا دل دنیا میں لگا ہو، جنت کی خوشبو اسے بھی نہیں آتی جس کی خواہشات نے اس کو روک دیا ہو عمل کرنے سے، دین کے مطابق چلنے سے۔ تو یہ ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے کل کا انتظار نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی موقع ڈھونڈا، نہ انہوں نے کوئی شرط رکھی، بس اللہ کا وعدہ سنا اور لبیک کہہ گئے۔ اور ہمیں بھی تو یہی کہا جا رہا ہے، ففروا الی اللہ، کہ قرآن صرف صحابہ کرام کے لیے تھا اور صحابہ کرام نے ہی اس کے اوپر عمل کرنا تھا۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ، کیوں؟ کیونکہ وہ جب قرآن سنتے تھے تب لبیک کہتے تھے۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، ہم الٹا بھاگ رہے ہیں، دنیا کی طرف، گناہوں کی طرف، غفلت کی طرف۔ حق کی طرف آنے میں جتنی دیر کریں گے اتنا ہی ہم باطل کی طرف جھکتے جائیں گے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، جب ہم حق چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اور کچھ باقی نہیں رہتا سوائے گمراہی کے، یعنی ہم اگر حق پر نہیں چلیں گے، حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت عمیر نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، حضرت انس نے پشت نہیں دکھائی، اسی لیے ان کو جنت کی خوشبو ملی۔ اسی لیے جنت کی طرف آنے میں دیر نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو، حق کی طرف بڑھو، باطل کو پیچھے چھوڑ دو۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا لمحہ مانگنا چاہیے جس میں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں اور اللہ کو اپنا بنا لیں۔